جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی، بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں پانچوں وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو؟ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے، اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہو؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ جو دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ فرض نماز میں جب امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، کیا زور سے آمین کہنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں اختلاف ہے، جائز تو ہے زور سے آمین کہنا بھی، بہتر کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زور سے آمین بہتر ہے، اور ان کی دلیل ہے مد بہا صوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور اپنی آواز کو اونچا کیا۔ تو جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آمین آہستہ افضل ہے، اس کی وجہ آمین ایک دعا ہے، اور قرآن میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپکے سے پکارو۔ تو دعا میں جہر یہ بہتر نہیں ہے، دعا میں جو ہے سر یعنی آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ قرآن کو اصل قرار دیتے ہیں اور پھر حدیث میں تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اونچا کیا، تو یہ تعلیم ناس کے لیے ایسا ہمیں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بعض دفعہ کوئی بھی کام جو سرن ہوتا تھا جہرن کر دیا کرتے تھے تاکہ پیچھے مقتدیوں کو پتہ چلے. یہی وجہ ہے کہ ظہر میں بھی آپ نے جہرن قرات کی ہے. حالانکہ ظہر میں تو جہرن قرات نہیں ہوتی, لیکن چند آیتیں آپ نے جہرن پڑھی ہیں تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے کہ بھئی میں کیا پڑھ رہا ہوں, تاکہ لوگ سیکھیں. تو یعنی یہی کہا جاتا, یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آہستہ یعنی زور سے آمین کہہ دی ہے تو اس سے اس کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا, بلکہ وہ تعلیم کے لیے, تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اس موقع پہ آمین کہی ہے. باقی یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے, ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں اتنا لڑنا نہیں چاہیے. بہرحال ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کی جائے. کوئی اگر زور سے کہے گا تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے. کیا چاش کی نماز ظہر کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ چاش کا وقت ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے, تو وہ اگر آپ اس وقت میں پڑھتے ہیں تو ایک نارملی ایک عام نوافل کی طرح وہ نوافل ہوں گے, وہ ظہر کے وہ یعنی چاش کی نماز نہیں کہلائے گی. پھر وہ بنگلہ دیش سے کسی نے پوچھا ہے, ہمارے گھر کچھ عورتیں آتی ہیں جو دوسروں کے گھر جا کر تبلیغ کرنے کا کہتی ہیں اور پیسے بھی مانگتی ہیں, جب میں منع کرتی ہوں تو غصہ کرتی ہیں, اس بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. یہ کیسی تبلیغ ہے بھئی؟ آتی ہیں پیسے بھی مانگتی ہیں, آپ منع کر دیں, ایسا نہ ہو کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو تو ان کو سختی سے منع کریں. یہ کیا دھندا لگایا ہوا ہے؟ تو بنگلہ دیش میں تبلیغ والے کام کرتے ہیں تو وہ تو فری میں ہوتی ہیں ساری تبلیغ, اپنا خرچہ, اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت ہوتا ہے. تو یہ خاتون مجھے تھوڑا سا گڑبڑ لگ رہی ہے یہ خواتین. عبد القدیر بلند شہر سے, کیا داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے؟ اگر میں کہہ دوں ہاں بڑھتی ہے تو عبد القدیر بھائی کیا آپ رکھ لیں گے داڑھی؟ اگر میں کہہ دوں داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے, آپ دیکھیں کل جو ہے آپ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر لیں گے. دیکھیں داڑھی رکھنے کا براہ راست تو مردانہ قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے, لیکن مینٹلی آدمی اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگتا ہے. ظاہر ہے داڑھی مردوں کا شعار ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحى وقصوا الشوارب, داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت قرار دی ہیں, ان میں داڑھی بڑھانا بھی ہے. تو پیغمبر وہی کام کرتے ہیں جو نیچر کے مطابق ہوتا ہے. تو جب پیغمبروں نے داڑیاں بڑھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ مردوں کی فطرت ہے. عورت کے تو چہرے پہ بال نکل آئے تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے اگر داڑھی کی جگہ, تو یہ تو مردوں کی فطرت ہے. آپ نر جانور دیکھیں, ان کے داڑیاں ہوتی ہیں, ان کے بڑے بال ہوتے ہیں چہرے پہ. تو جب آپ داڑھی رکھیں گے اور آپ کو مردانہ وجاہت محسوس ہوگی تو خود بخود آپ کی مردانہ قوت بھی بڑھے گی, کیونکہ مرد ہونے کا احساس یہی انسان کو مرد بناتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان میں مردانہ قوت نہیں ہوتی, لیکن جو داڑھی والے ہوتے ہیں تو ان کو خود اپنی مردانگی کا احساس ان میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب یہ احساس زیادہ ہوگا تو مینٹلی آپ میں زیادہ, ظاہر ہے ہر قوت زیادہ بڑھے گی آپ میں, جو مردوں کے جو بھی بہادری آئے گی اور بھی بہت ساری چیزیں, تو اس میں مردانہ قوت بھی آٹومیٹیکلی آپ کی مینٹلی بڑھے گی بہرحال. اور یہ زیادہ تر دماغ کا ہی کھیل ہے, آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں, یہ زیادہ تر آپ دیکھ لو نا کتنے لوگ ہیں جو ہائی اللہ ہوئی اللہ والے, جو ہی ہیں نشی ہیں, حالانکہ وہ فزیکلی مرد ہوتے ہیں لیکن خواتین کی مشابہت اختیار کر کر کے میک اپ کرتے ہیں اور وہی اسی جیسی خواتین جیسے ڈریس پہنتے ہیں, تو ان میں مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے, حالانکہ ان میں فزیکلی تو وہ مردی ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ مینٹلی جب وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, خواتین جیسا لائف اسٹائل رکھتے ہیں, ہائی اللہ ہوئی اللہ کرتے ہیں, ہاتھوں کی بناوٹ اور یہ سب, تو ہوتے ہوتے وہ مینٹلی پھر نامرد ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جتنا آپ ہی پنا جتنا زیادہ ہوگا آپ میں تو اتنے ہی زیادہ ہوں گے آپ. اچھا بھائی, شہزاد انڈیا سے, اگر یہ معلوم ہو کہ ایک شخص کی کمائی صحیح نہیں ہے تو کیا اس سے قرض لے کر کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر اس کی آمدن ہی غلط ہے, ناجائز ہے ساری آمدنی, ہاں اگر آمدن مکس آ رہی ہے, ناجائز جائز مکس ہو رہا ہے اور برابر ہے یا جائز زیادہ ہے, تو پھر اس سے آپ قرضہ لے سکتے ہیں. یہ فرض کر لیں گے بھائی اس نے ہو سکتا ہے ہمیں حلال سے دیا ہو. توحید خان انڈیا سے, اگر غیر مسلم کے گھر سے دعوت آئے تو کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. فرقان انڈیا سے, تعویذ باندھنا کیسا ہے اگر تعویذ کا مضمون یعنی تعویذ کے اندر جو مضمون ہے وہ ناجائز نہیں ہے, توحید پر مشتمل ہے, یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, یا قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث, یا یعنی حدیث میں سے ثابت شدہ دعا, یا کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو, تو اس کا استعمال جائز ہے. لیکن بہرحال یہ کمال توکل کے خلاف ہے. تعویذ گنڈے والے لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کے کام بنتے ہوئے, ایک کام بنتا ہے تو 10 بگڑتے ہیں, پھر وہ ساری زندگی تعویذ گنڈوں میں فلیتے پلیتے انہی میں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میرا معمول یہی ہے کہ میں کبھی بھی نہ تعویذ باندھتا ہوں نہ اپنے بچوں کو باندھنے دیتا ہوں.
میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اس میں اللہ پہ توکل کرے اور دعاؤں کو فوکس کرے تو جو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ انبیاء کرام نے مصیبتوں میں دعائیں مانگی ہیں، تعویذ نہیں باندھے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کوئی تعویذ تھوڑی، انہوں نے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں ان کو تعویذ کہاں سے ملتا، تو پہلے سے ہی لے جاتے تعویذ کہ بھئی میں کشتی میں جا رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ، جا کے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زکریا علیہ السلام کے جب اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے تھے، بال سفید ہو گئے، تو کوئی تعویذ نہیں باندھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں اکیلا ہوں، تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے نیک صالح اولاد دے۔ تو ہمیں انبیاء کا طرز عمل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گم گئے، یوسف علیہ السلام، تو یہ نہیں کہ کوئی زائچے بنوائے، زائچے تو ویسے ہی ناجائز ہیں، کوئی تعویذ باندھا انہوں نے، بلکہ اللہ سے ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں۔ تو دعاؤں سے کام بنتے ہیں، دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بلکہ فوکس ہی دعاؤں کو کرنا چاہیے، اسباب اختیار کریں کامیابی کے اور دعاؤں کو فوکس کریں۔ تعویذ گنڈے والے جو ہے نا دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں، ان کی یہ بھی بڑا وبال ہے۔ یاسر بلال راول پنڈی سے، عقیقے کی دعوت پر رشتہ دار تحفے یا پیسے وغیرہ دیتے ہیں، کیا وہ تحفے یا پیسے لے لینے چاہیے؟ لے لینے چاہیے، فری پاکٹ میں آ رہے ہیں دے لیں، لیکن ان چیزوں میں آج کل ایک رسم بن جاتی ہے نا، تو لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا اگر کسی علاقے میں ہے تو پھر پہلے سے اعلان کر دینا چاہیے، جب بھی آپ کارڈ بنوائیں یا دعوت دیں، بھائی یہ سب فری پاکٹ کا ہے، پاکٹ نہ کہیں آپ ان کو، خالی فری کا ہے۔ تو پھوکٹ کا مطلب پھر کچھ اور ہوگا، وہ جو ہے نا پھوکٹ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے بالکل ہی پھوکٹ ہے، تو وہ ایسا نہ ہو کھانا پیک کر کے گھر میں لے جانا بھی شروع کر دیں۔ تو ان کو بتا دیں بھائی کوئی ہدیہ وغیرہ نہ لے کر آئے، اگر خاندان میں آپ کی یہ رسم ہے، اور رسم کا مطلب ایسے پتہ چلے گا کہ کسی کو فری میں اس دعوت پہ جاتے ہوئے ذلت محسوس ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ جا رہا ہوں، گفٹ نہیں لے کر گیا تو وہ کیا سوچے گا، عقیقے کی دعوت پہ جا رہا ہوں، گفٹ نہیں لے کر گیا تو وہ کیا سوچے گا، تو اس ذلت کو مٹانے کے لیے گفٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ گفٹ گیری ہے کہ ہم نے گفٹ دینا ہے، تو پھر ہمارے بچے کا جب عقیقہ ہوگا تو وہ بھی گفٹ لے کر آئیں گے، پھر کمپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، اس نے کم گفٹ دیا، ہم نے زیادہ گفٹ دیا۔ تو اگر کسی خاندان میں ایسی رسم ہے تو پھر یہ ناجائز ہے، اور یہ سود کے حکم میں ہے کہ ہم نے اتنا دیا تو وہ ہم کو زیادہ دے گا، یعنی ہم نے اس کو فار ایگزامپل 10,000 20,000 30,000 50,000 دیے تو اب وہ 60,000 دے گا، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوش دلی کے ساتھ لوگ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مجبور نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ختم کر دینا چاہیے، گفٹ گیری ہے یہ ختم کر دینی چاہیے۔ مائرہ صاحبہ نے پوچھا، میں نے ایک استخارہ کیا تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، پہلی دفعہ اس میں نہ آیا، دوسری دفعہ ہاں آیا، کیا یہ استخارہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، اور اس طرح کے استخارے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کے استخارے عبث فضول حرکت ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، کیونکہ استخارے میں ہاں یا نہ آتا ہی نہیں ہے، یا ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، نہ ہاں آتا ہے نہ آتا ہے۔ بار بار میں اس پہ وضاحت کر چکا ہوں کہ استخارہ ایک دعا ہے، اللہ سے مشورہ نہیں ہے، اللہ سے کبھی مشورہ نہیں لیا جاتا، اللہ تو آرڈر دیتا ہے۔ تو استخارہ تو ایک دعا ہے، اللہ یہ کام تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے اس کو۔ تو یہ جو آپ نے استخارہ کیا ہے فضول کام ہے، اس کے نہ ہاں کا کوئی اعتبار ہے نہ کا کوئی اعتبار ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے بس آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، برائیوں سے بچیں، نیک اعمال کریں، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں آپ کہ اللہ میرا، اس کا حاصل یہی ہے اس دعا کا کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ اور اعمال صالحہ پہ کرنا۔ عمران خان انڈیا سے، عمران خان تو جیل میں، اچھا سوری یہ دوسرے عمران خان میں، اگر نماز کے دوران ہنسی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں پہلی دفعہ تو ڈر گیا تھا، عمران خان انڈیا پہنچا دیا گیا عمران خان۔ خیر، اگر نماز کے دوران ہنسی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، احناف کے نزدیک جب نماز میں قہقہ لگا کے ہنسی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ایک حدیث ہے، اس کی سند پہ اگرچہ کلام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اگر ضعیف حدیث بھی قیاس کے مخالف ہوگی تو ضعیف حدیث کو ترجیح دی جائے گی، بشرطے کہ وہ اس میں ضعف زیادہ شدید نہ ہو، اور عین ممکن ہے امام ابو حنیفہ تک جس سند سے یہ حدیث پہنچی ہو وہ سند ٹھیک بھی ہو، یہ اس کا بھی بہت امکان ہوتا ہے کہ ہم تک جس سند سے پہنچی وہ سند ٹھیک نہ ہو، مجتہد تک جس سند سے پہنچی وہ سند ٹھیک ہو۔ بہرحال امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک، اور فتویٰ بھی فقہ حنفی میں اسی پر ہے کہ اگر آپ نماز کے دوران کھلکھلا کے ہنس پڑتے ہیں
تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابی کو ہنسی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو بھی لوٹانے کا حکم دیا تھا نماز کے ساتھ ساتھ. سہیب صاحب کراچی سے، ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے جی. صابر علی انڈیا سے، میرے والد نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اپنے انکل کو میری قبر پہ مٹی ڈالنے دینا، تو کیا مجھے ان کو مٹی ڈالنے دینے سے منع کرنا ہوگا؟ اچھا، مٹی مت ڈالنے دینا، یہ اس طرح کی وصیتیں شرعاً اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہوتا. تو اگر آپ کے یعنی انکل کو کہا ہے اور انہوں نے واقعی آپ کے والد کو بہت زیادہ ظلم کیا، بہت ستایا، تو آپ ان کو کہہ دیے گا کہ بھئی میرے والد نے منع کیا تھا، تاکہ انکل کو تھوڑی تنبیہ ہو. لیکن انکل پہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات مانے، کیونکہ کوئی بھی قبر پہ مٹی ڈال سکتا ہے، تو کسی دوسرے کو اس کو روکنے کا حق نہیں ہے. تو میرا خیال ہے قبر پہ پھڈے بازی ہوگی بلا وجہ کی. تو بس والد صاحب نے کہہ دیا انکل کو. اگر واقعی انکل بہت بڑے ظالم ہے، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، تو اس کو تو اگنور کر دینا چاہیے. والد نے اگر کہا بھی ہو تو بھی اگنور کر دیں. لیکن اگر واقعی بہت بڑے کوئی ظالم تھے، کوئی بہت ہی ستایا تھا والد کو، تو پھر والد کے دنیا سے جانے کے بعد آپ انکل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابا نے آپ کے بارے میں یہ بولا تھا، تاکہ ان کو ہو کہ بھائی یہ باقی میں یعنی بہت ناراض دنیا سے گئے ہیں مجھ سے، یہ بول دیں. لیکن زبردستی بہرحال کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ آپ کے اختیارات میں ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو مٹی ڈالنے سے زبردستی روکیں. اگر گھر میں خواتین کا سر کھلا رہتا ہے تو کیا لعنت ہوتی ہے؟ عورت کے لیے نامحرم کے سامنے سر ڈھانکنا لازم ہے، محرم کے سامنے لازم نہیں ہے. تو اگر خواتین گھر میں سر کھلا رہتا ہے تو یہ جائز ہے، بشرطے کہ وہاں کوئی نامحرم مرد نہ ہو. لیکن بہرحال افضل یہی ہے، حیا کے زیادہ قریب ہے یہ بات کہ سر پہ چادر رہے. یہ جتنا حیا ہوگی شریعت اس کو اتنا زیادہ پسند کرے گی. جن گھروں میں حیا کا ماحول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے محبت کرتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ قمیض اتار